بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 7 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 تا 10 ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، تم ہو جاؤ، قوامین، کھڑے ہونے والے، للہ، اللہ کے واسطے، شہداء، گواہی دینے کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور تم کو آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ رب العزت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی اے ایمان والو، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کے لیے۔ سورہ نساء میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ارشاد فرمایا گیا تھا، اور یہاں پر کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا گیا ہے، چونکہ انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم میں مبتلا کرنے کے عادتاً 2 سبب ہوا کرتے ہیں، ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں یا عزیزوں کی طرفداری، اور دوسرے کسی شخص کی دشمنی اور عداوت۔ سورہ نساء کی آیت میں پہلے سبب کی طرف اشارہ تھا، اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں دوسرے سبب کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کرنے لگو۔ اب سورہ نساء کی آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے نفس اور والدین اور عزیزوں کی بھی پرواہ نہ کرو، اگر انصاف کا حکم ان کے خلاف ہے تو تب بھی تم ان کے خلاف ہی قائم رہو۔ اور سورہ مائدہ کی اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے معاملے میں کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے لغزش نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تم انصاف کے خلاف کرنے لگو۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ سچی شہادت اور حق بات بیان کرنے میں کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے
کہ جو لوگ سچی گواہی دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ سچی گواہی میں کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ سچی گواہی دینا واجب ہے اور اس کا چھپانا سخت گناہ ہے۔ آج کل عرف میں لفظ شہادت کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے ہی مخصوص سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن اور سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلا طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر بے پرواہی سے نمبروں میں کمی پیشی کر دی تو وہ بھی جھوٹی شہادت ہے اور حرام اور سخت گناہ ہے۔ اور اسی طرح ووٹ دینا بھی شہادت میں داخل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ووٹ دینے سے پہلے اس بات کی پوری طرح تحقیق کر لے کہ جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور وہ دیانتدار ہے یا نہیں۔ محض غفلت اور بے پرواہی سے بلا وجہ ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی تم عدل و انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ظلم سے بچ جائے اور عدل و انصاف اختیار کرے۔ تو جو لوگ اجتماعی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ اجتماعی حالات بگاڑتے ہیں تو ملائے اعلیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کامیابی کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اعمال اختیار کرنا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بخشش ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، کچھ اعمال صالحہ کی وجہ سے اور کچھ ایمان کی وجہ سے۔ اور مزید اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیا، اخلاص کو چھوڑ کر نفاق کو اختیار کیا، یعنی خلوص کو چھوڑ کر ریاکاری کو اختیار کیا، اور مزید یہ کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی یا تو قول سے جھٹلایا یا مانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کر کے ان کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں تو وہ عیش و عشرت سے رہیں گے، آرام کی زندگی بسر کریں گے، لیکن مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے آیت نمبر 8 تا 10 تک ترجمہ اور تفسیر، اور کل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔